16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل، دگنا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا، اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3۔ لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6۔ یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں۔ جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6۔ مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، یعنی کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا۔ مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر، اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد۔ ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ۔ لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر۔ وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000، اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ، نہ خود کے معاشی حالات پر۔ تو آپ کیا چاہیں گے؟
آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کریں۔ تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری، فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں۔ اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں۔ 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں، وہ یہ ہے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے۔ پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے۔ ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں ہی سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو۔ لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا آتا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے، اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے۔ اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے،
کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579 کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects، 73 فرقے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے ترمذی کی جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے. تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے. تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے. کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے. اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim. وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کا کہنا نہیں مانتے، اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے. اور اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا، جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا، اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی. ہیڈ لائنز تھا پیپر میں مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے. پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں، بعد میں وہ نیوز غائب. اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے، پکڑا جاتا ہے دوشی تھا کرسچن، ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے وہ نیوز غائب. ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے کہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا. ہیڈ لائنز. دوسری نیوز 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر آتا ہے نیوز بریف میں. نیوز بریف چھوٹا سا آرٹیکل. تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے. اور جیسے میں کہا کہ دے پک اپ دا بلیک شیپس آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری دا ایگزمپلری مسلم. وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے. اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں، سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے، قرآن اور صحیح حدیث سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل، 2011 کی ماڈل ہے، آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے. اس کار میں اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کسے قصوروار ٹھہرائیں گے؟ کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور. آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسپیسیفکیشن دیکھو، اس کا گیئر ریشو کیا ہے، اس کا پک اپ کیا ہے، اس کا فیول ایوریج کیا ہے، اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے، کتنے ایئر بیگز ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن حدیث پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اگر آپ کو ایکچولی ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کار کتنی اچھی ہے.
اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ 20واں عام سوال، آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں، اکثر مذاہب سکھاتے اچھی بات، تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب مذہب سکھاتے اچھی بات، تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب جو بنیادی بات ہے وہ انسانوں کو اچھی سکھاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی بات سکھانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پہ سارے مذاہب سکھاتے کہ چوری کرنا غلط ہے، ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو۔ اسلام کا ایک ارکان ہے زکوٰۃ، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال، ہر قمری سال اسے 2.5% غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے، غربت دنیا سے مٹ جائیں گی، ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹو۔ غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، کتنا بے درد مذہب ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جہاں یہ قانون نافذ کیا گیا، یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں، ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے، ہوں گے، کٹے ہوں گے، لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ ملک، ایک ایڈوانسڈ، ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے۔ آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے، اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ، سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ عام سوال، جواب آسان۔ آپ شریعت کو نافذ کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے، اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے وہ سعودی عربیہ میں۔ اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے یا انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی، ہاتھ کاٹنا بند کریں گی، تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکھانے کے علاوہ
یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے. اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے، حرام ہے. ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو. اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید نے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتہ دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے، تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے، جلباب، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھز، منیز، شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا, کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز, مغربی لباس. آسان سوال, آسان جواب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے. اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجب کرتا ہے, اسلام میں اس کی سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے, بے درد مذہب ہے. لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے, اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجب کرتا ہے, اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے, بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کہتے سزائے موت. دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے, بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے, آپ کہتے سزائے موت, ایک دم خطرناک سزا ہے. کیوں ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس آف 1990, ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں. اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے, نیشنل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاत्कार ہوئے آن ایوریج ان یو ایس اے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے یو ایس اے کے لوگ ذرا مرد بن گئے. اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے, انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910. سب رپورٹ نہیں ہوتے. 1990 میں رپورٹ 16%. اگر ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز 2000 سے زیادہ ریپ. امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार, ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں. میں یہاں تقریر 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں, اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو ایس اے میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک شریعت یو ایس اے میں نافذ کریں, ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, ہر خواتین حجاب میں ہو, سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاत्ਕਾਰ کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اے میں ریپ کی تعداد, بلاत्ਕਾਰ کی تعداد بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامک شریعت نافذ کرو, فوراً رزلٹس. اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے, اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے, بلاत्ਕਾਰ ہے, وہ سعودی عربیہ. آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو, فوراً رزلٹس ملیں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو. اسی لیے اسلام یہ دین الحق ہے, حق کا مذہب ہے. اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائی چارہ, اسلام میں دکھایا جاتا ہے
किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर वो सिर्फ इस्लाम है। अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हिसाब से चलना चाहिए। ये था 20वां जवाब। लेकिन कई बार लिस्ट ऊपर नीचे होती है तो कभी कभी इंपॉर्टेंट मिसेज आते। इंपॉर्टेंट मिसेज मतलब जो सवाल लिस्ट में थे अभी लिस्ट के बाहर चले गए लेकिन फिर भी अहम है, तो और एक जवाब मैं आपको दूंगा। छोटी सी गलत फहमी, छोटा सा जवाब। जो पहले नंबर 20 पे था अभी आउट ऑफ द लिस्ट हो गया, अभी 21वें नंबर पे आ चुका है। वो है कि अक्सर गैर मुसलमान कहते हैं कि आप मुसलमान हमें काफिर बोल के गाली क्यों देते। इसका जवाब है कि काफिर का क्या मतलब है। काफिर आता है अरबी लफ्ज कुफ्र से, जिसका मानी छुपाना, जिसका मानी झुटलाना। इस्लाम के पस मंजर में काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम की हकानियत को झुटलाता है, इस्लाम की हकानियत को नहीं मानता है। आम जबान में अंग्रेजी में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुसलमान। तो अरबी में काफिर का मतलब गैर मुसलमान, आम लफ्ज है। अगर कोई हिंदू मुझे कहता है कि जाकिर गैर हिंदू है तो मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए। तो काफिर का मतलब है गैर मुसलमान, तो मैं गैर मुसलमान को गैर मुसलमान ही कहूंगा ना, और क्या कह सकता हूं। अगर कोई गैर मुसलमान को बुरा लगता है काफिर कहने से, मैं कहूंगा शहादत दो मुसलमान बन जाओ, इंशाअल्लाह मैं उनको काफिर नहीं कहूंगा। और इस तकरीर को खत्म करना चाहूंगा मैं कुरान मजीद के उस आयत से, सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 से, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। कहो कि हक आ चुका है और हक हमेशा सही रहेगा और बातिल हमेशा नष्ट होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर हक़ शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन। नूर हक़ शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन। जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ख़वातीन व हज़रात, अब हमारा इंतहाई दिलचस्प, मुअस्सिर, मुफीद और कामयाब सेशन शुरू होने जा रहा है, जो सवाल व जवाब का सेशन है। इस सेशन को कामयाब बनाने के लिए चंद उसूल और क़वाइद की रियायत करना हर सवाल करने वाले और हर सवाल करने वाली के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जो भी भाई या जो भी बहन सवाल करें वो अपना नाम और पेशा ज़रूर बताएं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से, मुसलमान बहनों से गुजारिश करूँगा कि अगर लाइन में, कतार में कोई गैर मुस्लिम भाई हो या गैर मुस्लिम बहन हो तो उनको मौका दीजिए। आप मेज़बान हैं, वो मेहमान हैं। आप उनका इकराम कीजिए, उनको मौका आप पहले दीजिए कि वो सवालात कर सकें। सवालात इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ, जो भी इस्लाम के बारे में गलत फहमी हो, जो भी एतराज़, ऑब्जेक्शन, इश्काल हो, डॉक्टर साहब हाजिर हैं और आप हैं, ये आप ही का सेशन है। आप दिल खोल कर सवालात कर सकते हैं, लेकिन सवालात फ़िक़ही न हों और इख्तिलाफ़ी न हों। इसी तरह से अगर कोई सवाल ऐसा होगा जो नामुनासिब होगा या इख्तिलाफ़ी होगा तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इन उसूलों की रियायत करते हुए इस सेशन को कामयाब बनाने में मेरा हर तरह से सपोर्ट करेंगे, मुझे ताउन देंगे। इस इज्तिमागाह में 5 माइक का इंतज़ाम किया गया है। माइक नंबर 1 हमारे बाएं जानिब है भाइयों के सेशन में। माइक नंबर 2 भाइयों के सेशन में सेंटर में मरकज़ पे रखा गया है। माइक नंबर 3 ख़वातीन के हिस्से में है सेंटर में।
اور مائک نمبر 4 وہ بھی خواتین ہی کے حصے میں رکھا ہوا ہے، بالکل پیچھے کی جانب، اور مائک نمبر 5 بھائیوں کے حصے میں، بھائیوں کے شعبے میں بالکل پیچھے کی جانب رکھا گیا ہے۔ آئیے اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے، میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا بھائی سے کہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں۔ میرا نام سمیر سریش گوپالے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں 2 گٹ کیوں ہے، 2 گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو اسے پتہ چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوئیں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھائیں گے۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ مائک نمبر 3 خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے۔ گڈ ایوننگ، میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے؟ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر، تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے۔ اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے، اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو، تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسے منانا غلط ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ مائک نمبر 2 بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا،
میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں, چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں, پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا, میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا, پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا, تو یہ جو درگاہ جانا, چادر چڑھانا, ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا, گلے میں لٹکانا یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے, ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا, میرا کچھ مطلب زخم پلیز مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو, کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. میں نرملا چوہان بول رہی ہوں, میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کرنا ہے کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے, اس لیے یہ مذہب مجھے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاءاللہ, بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی, کرسچن تھی, اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے, اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے؟ نہیں, کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں. فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے, مالک ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے, کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے, جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم, اسلام مذہب سب سے بہترین ہے, تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے, اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے, اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے, اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے, ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف, اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے.
Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. भाई ने सवाल पूछा है कि उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक सूरज सेंटर है और धरती रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसके गोल चक्कर लगा रही है, लेकिन साइंस कहता है, भाई साहब ने कहा कि सूरज सेंटर है और प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व कर रही है। भाई साहब, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, तो जो कुछ आपके मुसलमान दोस्त ने कहा वो भी सही है और जो आपने कहा वो भी सही है। अर्थ इज अ प्लैनेट, तो आप जब कहते हैं कि प्लैनेट्स गोल चक्कर लगा रहा है सूरज के, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। लेकिन ये कहना कि सूरज सेंटर में है, कुरान मजीद में ऐसी कोई भी आयत नहीं है, ना हदीस में है। हम साइंस में जानते हैं कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है, सारी कायनात का सेंटर नहीं है। जो कुरान में जो आयत आती है सूरह अंबिया की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, वल्लज़ी खलक़ल लैल व नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात बनाई और दिन बनाए, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फल्कि यस्बून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद बिसाइड्स रिवॉल्विंग दे आर इवन रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, मीन्स घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। दिस साइंस हैज अग्रीड एंड इवन कुरान हैज अग्रीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई। मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज अ स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाल्लाह। आप पे कोई माली दबाव? नहीं, कोई नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई नहीं। इंशाल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ज़रूर ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प की है, और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी दुनिया में मिले, आखिरत में मिले, और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके ख़ानदान वालों को भी हिदायत दे इंशाअल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है, और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाअल्लाह। भाई के इस छोटे सेंटेंस में कि इस्लाम टेररिज्म का मज़हब नहीं है और अमन का मज़हब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अब हम माइक नंबर 2 जो भाइयों के शोबे में है। मेरा नाम किरण कुमार, मैं आंध्रा वाले ही हूँ। सो आई डोंट नो हिंदी वेरी मच, మై ఫ్రెండ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ మై క్వశ్చన్ ఇన్ హిందీ. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్
మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मज़हबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है. सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. जब आप मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मज़हब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मज़हबी किताबों में क्या लिखा है. इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मज़हबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक़ को जाने. जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने. वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें. तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मज़हब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए. तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था, और ये साबित किया कि सारे मज़हब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है. उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर. लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 verse number 2 to 5, in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9, as well as कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में. खातून के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं. मेरा नाम प्रगति है. मैं स्टूडेंट हूँ. मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ. तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ. तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फ़ायदा भी उठा सकते, गलत भी. वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते. उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते. तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे. कोई बोला क्या मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा. वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना. हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते. उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते. तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो. जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है. इस्लाम में वो चीज़
جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے. کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے ان دا نیم آف وومنز لبرلائزیشن, دا ویسٹرن سوسائٹی in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے, میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ, ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے, جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں, جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے, بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے, لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے, اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں, ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے, لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ, اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, who the girl or the car. Test drive her now مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین, ہماری والدہ, ہماری بہن, ہمارے بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے, خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے, یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں, جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے, معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا, ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے, لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے ذاکر صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا, کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے, تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے, رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی سر. بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا, ورنہ مت کرنا. بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے. بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل, اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں. اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال. پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں, سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے, اچھے کام سیدھے ہاتھ سے, اچھے کام.
جو کام مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے, مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے, ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے, جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے. دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا. آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے, میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں جب میڈیکل کالج میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر, لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے, لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائڈ از کنٹرول, لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی, کیونکہ لیفٹ ڈومیننٹ ہے جس سائڈ پہ دل ہے, اسی لیے رائٹ سائڈ مور پاورفل ہے. تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہے, دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے, لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, so that keeps the brain healthy. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے؟ جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے, ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے. اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. بے شک. مائک نمبر 1 سے بھائی صاحب سوال کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سنجے کمار ہے, میں BA سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے. بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے. کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے, لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا, وہ نہیں مانتا ہے, وہ خدا میں نہیں مانتا ہے. وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا. ماشاءاللہ. میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں, بہت اور پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے, پتھر کی پوجا نہیں کرتے, لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے, وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ,
جس میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے. پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے, وقت نہیں ہے, میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا. اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے, اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے. اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا. کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے. اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے, والد ہندو تو وہ بھی ہندو, والد مسلم تو وہ بھی مسلم. یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں. تو وہ سوچ رہا ہے, میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں, اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ, خدا نہیں ہے. ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ, صرف اللہ, جو میں انشاءاللہ کروں گا, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں, جیسے آپ کے برہمن ہیں, قرآن سائنس کے اونچا ہے, لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا, میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ. اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا, پھر ایک دھماکہ ہوا, پھر گیلیکسیز ہوئے, پھر سٹارز ہوئے, چاند ہوا, سورج ہوا, دھرتی ہوئی. میں پوچھوں گا کب پتا چلا, وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا. میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے, سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے ان السماوات والارض, کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے, کانت کلفقناہما, اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے. یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ, یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے, اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے, فلوک غلطی سے آ گیا. آرگیو مت کرو. میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے, یہ دھرتی ہے, اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے, زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے, ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں, اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها, ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے, بیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں, اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے, شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیوسفیریکل شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہیں گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک
کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسیج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تسر پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے, انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے, اور میں شکر گزار ہوں. اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے, اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور سارے اسلامیکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین آمین. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے بھائی صاحب. اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو, یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا. آمین. اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں. اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں, اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں. اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے, اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں. کو دیکھا بھی, جانا بھی, پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ. اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا. صرف میں ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے, لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی
फिर भी मैं झुका नहीं। माशाल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला, एक ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। माइक जी, माइक नंबर 2 सेंटर पे जो माइक है हमारे भाइयों के शोबे में, उसमें कोई भाई हों गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। ख़वातीन के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा है, मैं पहले हिंदू थी, मेरा नाम मेघा था। मुझे इस्लाम लाके 2 साल हुआ, मैंने कलमा पढ़ लिया, फिर मुझे आपसे कलमा पढ़ना है। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि उन्हें 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया और फिर से कलमा पढ़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर, माशी प्रेशर? नहीं। आप दिल से कर रहे हैं? हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। हाँ जी। और आप मानते कि खुदा एक है? जी। और आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा
إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ورسوله. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہوں؟ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతికి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं. वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो. और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है. एक इंसान दूसरे इंसान से, पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है. सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है. आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं. अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा. जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते. इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से. अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है. लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है. रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान. जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है. ये माइक नंबर 1 से. जय भीम. सलाम वालेकुम जाकिर भाई. मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है. ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है. बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीज़ें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स, दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है. द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिजायर. सॉरो एंड मिजरी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग डिजायर. टू रिमूव डिजायर फॉलो द 8-fold पाथ. ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है. इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा. अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी. इच्छा को निकालने के लिए 8-fold पाथ फॉलो करो. लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए
इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी। जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218, उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मा पट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूं कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा, वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कैसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात तशरीफ़ रखें। इमाम हरम मक्की शेख सऊद अशुरैम हफिज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा करें, इत्मीनान से बैठे रहें, उठने की फ़िज़ा न बनाएं। इमाम हरम आपसे मुखातब भी होंगे, आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वस्सलामु अला मन इत्तबअ अल-हुदा। उरहिबु बिइख्वानी الحضور من المسلمين ولمن حضر ليشهد هذا الجمع المبارك من غير المسلمين، كما أنني أهنئ كل من دخل في الإسلام مقتنعا به بعدما سمع ما سمع وعلم ما علم من هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للناس كافة، لأن الله جل وعلا جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. وهذا الاجتماع المبارك ما هو إلا نقطة تحول لكل فرد ليعرف من هو ولماذا خلق وما هدفه في هذه الحياة، وليعلم أن الله جل وعلا ما خلقنا جميعا إلا لنعبده وحده لا شريك له، ولنعلم أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين في كل زمان ومكان، والله جل وعلا جعل هذا القرآن العظيم هداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لقد سرني ما سمعته قبل حضوري وما أسمعه أثناء حضوري، وأرجو أن يزداد وأن يكون أكبر وأكبر بعد خروجي من هذا المكان، وهو أن نشاهد في كل عام من يقتنع بهذا الدين ويعلم أنه هو الرسالة الخالدة، وأن هذا الدين هو الذي أراده الله جل وعلا من خلقه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لينجوا بذلك من عذابه ومن عقوبته جل وعلا. وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة لنا جميعا،
فالله جل وعلا أنزل عليهم القرآن فقال كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك لم يجعل الله جل وعلا الدخول في هذا الدين من باب الإكراه والقوة والبطش، لأجل أن يكون كل من دخل فيه أن يكون مقتنعا، لأنه لا فائدة أن تعبد الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تؤمن بدين الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تدخل في دين الله جل وعلا وأنت مكره مرغم على ذلك. فلذلك قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو كلام الله جل وعلا، وليس كلام البشر ولا أحد من البشر، ولا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام رب البشر. والله جل وعلا هو الذي خلقنا ويعلم ما ينفعنا وما يضرنا، وأنه لا ينفعنا إلا هذا الدين المبارك، إلا دين الإسلام، لا ينفعنا إلا دين الرحمة، دين التآخي والتعاون، دين عبادة الله وحده جل وعلا لا شريك له. هذا هو الدين الذي ينبغي أن يدخل فيه الناس أفواجا. وإنني لأبث سروري وارتياحي وأنسي بهذا اللقاء وبهذا الجمع، كما أنني أهنئ أخي في الله ومن أحبه في الله وتحبونه في الله الدكتور ذاكر على ما يقوم به وما يقدمه لأمته المسلمة ولغير المسلمين من دعوة إلى دين الله جل وعلا، وطبق أمر الله في قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة بالتي هي أحسن بالمنطق والعقل والدليل هذا هو الداعي الأكبر لدخول الناس في دين الله أفواجا. فهنيئا له وهنيئا لنا جميعا وجود أمثاله في أمة الإسلام، لأننا بحاجة فعلا إلى مثل هذا الرجل. وأنا أعلم أن أعوانه كثر ومن يدعمه كثر، فأنا أهنئ الجميع، أهنئ الجميع وأهنئ نفسي بكم أن نكون في هذا المقام الذي نسمع فيه أكثر من شخص يدخل في دين الله جل وعلا عن رضا وقناعة وطمأنينة وارتياح، وهذا هو ما نريده وهذا ما نرجوه، لأن هداية رجل واحد خير للإنسان مما في الدنيا من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه أكبر نعمة أن تدل الشخص من الشر إلى الخير وتدخله من غير الإسلام إلى الإسلام، هذه نعمة كبرى. فأنا أحث من هذا المقام بالتعاون والتآزر مع أخينا الدكتور ذاكر والتشجيع وبذل ما نستطيع باللسان وباليد وبالمال وبكل ما نملك من جهد لإحياء مثل هذه اللقاءات ودعمها ومواصلة المسير والبحث عن الأفضل والأفضل في كل عام، وهذا هو ما نرجوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يدعون إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون بالتي هي أحسن، وأن يهدي على أيدينا ممن ضل ضلالا فيدخله في دينه جل وعلا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يبارك فيكم وفي جهودكم وجهود المسلمين، وأن يثلج صدورنا بانتشار دين الله جل وعلا في أرضه إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على नबीना मोहम्मद। ख़वातीन व हज़रात, इमाम साहब ने जो कुछ बताया उसका ख़ुलासा मैं 2 मिनट के अंदर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबसे पहले मुबारकबाद दी और हमारा शुक्रिया अदा किया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा फ़रहत महसूस करते हैं हमारे दरमियान अपने आप को पाकर।
کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ان 9 مسلموں کو بھی مبارکباد دی جنہوں نے حق کا کلمہ قبول کیا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعائیں دی ہیں ان تمام 9 مسلموں کو جو اسلام لائے ہیں کہ وہ حق پر جمے رہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور باقی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مبارکباد دی کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق دین کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کے اندر بیان فرمائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اے مسلمانوں اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ اور اچھی بات چیت اور گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ ان جیسے لوگ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعاون سے دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہندوستان جیسی سرزمین کے اندر اسلام کے پیغام کو اس مؤثر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی انہوں نے پڑھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور یہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام محترم نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ناانصافی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسلام کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ آئے اسلام کو قبول کرے اور دین حق پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے۔ اب میں امام محترم شیخ سعود شریم اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ تمام بھائی اور بہنوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔